نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 21واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 21، پارہ نمبر 1، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 130 تا 141۔ لیسن نمبر 21، پارہ نمبر 1، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 130 to 141۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوں کاروں میں سے ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فرما بردار ہو گیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور حضرت یعقوب نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ان آیات کے اندر ملت ابراہیم سے روگردانی کرنے والے کو احمق کہا گیا ہے، یعنی کہ جو ابراہیم کی ملت سے روگردانی کرے گا وہ کوئی نادان اور احمق ہی ہوگا۔ کفار نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ جو شرک کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابراہیم تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کے علمبردار تھے، انہوں نے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بلکہ وہ تو اللہ کے سوا ہر معبود سے بیزار تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ساری قوم کو حتیٰ کہ اپنے باپ اس کے ساتھ بھی مخالفت مول لے لی اور فرمایا یا قومی انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورۃ انعام۔ لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ سورۃ زخرف۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا،
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ سورۃ توبہ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورۃ نحل۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو اپنا برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَن یرغب عن ملت ابراہیم، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یعنی ابراہیم کے طریقے اور منہج سے کون منہ موڑ سکتا ہے، کون روگردانی کر سکتا ہے؟ صرف وہ الا من صافیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، جو نہایت نادان اور احمق ہوگا، یعنی سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ پر نادانی اور سوء تدبیر سے ظلم کر رکھا ہو اور حق کو ترک کر کے ضلالت کو اختیار کر لیا ہو، اور اس طرح اس نے اس شخصیت کے راستے کی مخالفت کی جسے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر انہیں خلیل بنانے تک دنیا میں ہدایت اور رشد و بلائی سے سرفراز کیا، اور آخرت میں بھی نیک اور سعادت مند لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ پس جو ان کے طریقے اور مسلک اور ملت کو چھوڑ دے اور ضلالت و گمراہی کے طریقوں کو اختیار کرے تو اس سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ سورۃ لقمان۔ شرک تو بڑا ظلم ہے یا بہت بھاری ظلم ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا تھا جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نہیں تھا، اور اس میں انہوں نے ملت ابراہیمی کی بھی مخالفت کی تھی۔ اس قول کی تائید درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر یعنی جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان سے کہا ان کے پروردگار نے کہ اسلام لے آ، تو انہوں نے عرض کی میں رب العالمین کے آگے اسلام لے آیا، فرما بردار ہو گیا۔ یعنی جب اللہ نے ان سے کہا جھک جا، تو کہا میں اللہ رب العالمین کے آگے جھک گیا، اپنا سر عطایت کے لیے خم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص اور اطاعت و فرما برداری کی بجا لانے کا حکم دیا، تو آپ علیہ السلام نے شرعاً اور قدراً اپنا سر اطاعت کے لیے خم کر دیا، اپنا سر اطاعت کے لیے جھکا دیا۔ فرمان الہی ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت یعنی اللہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کی وصیت کی۔
یا پھر یہ کہ جو بیہا ہے اس میں ضمیر کا جو مرجع ہے یہ فرمان الہی اسلمت لرب العالمین ہے، کیونکہ اس کلمہ سے حرص اور محبت کی وجہ سے ساری زندگی انہوں نے خود بھی اس کی حفاظت کی اور باوقت وفات اپنے بعد آنے والی اولاد کو بھی اسی کی وصیت فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ سورۃ زخرف، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ کے۔ بعض سلف کا کہنا ہے کہ یعقوب کو بنی یعنی بنیح پر عطف کی وجہ سے منصوب بھی پڑا ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتے یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ تو بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی ساری زندگی ہی میں حضرت اسحاق کے ہاں ان کے بیٹے یعقوب کی ولادت ہو گئی تھی، جیسا کہ اس آیت میں حضرت سارہ علیہ السلام کو ان دونوں کو بشارت دی گئی تھی فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب سورۃ ہود۔ ہم نے اس یعنی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہاں وَیعقوب اس کو حرف جارہ با کے حذف کرنے کی وجہ سے بھی منصوب پڑا گیا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی زندگی میں یعقوب موجود نہ ہوتے تو پھر حضرت اسحاق کی اولاد کے زمن میں ان کے ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں بھی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اسحاق کو اور یعقوب بخشے اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔ اور پھر اسی طرح دوسری آیت میں ہے سورۃ انبیاء میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو اسحاق اور مزید حضرت یعقوب عطا کیے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ وہ بیت المقدس کے بانی بھی ہیں، جیسا کہ سابقہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ قلت تو کہتے ہیں میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سی؟ قال المسجد الاقصی، آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ قلت میں نے کہا کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا عرصہ ہے؟ قال 40 سنہ، آپ نے فرمایا 40 سال۔ حضرت یعقوب نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آنے والا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو وصیت کی گئی تھی۔ توحید کی پابندی ساری زندگی واجب ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر، یعنی حالت حیات میں اسلام پر رہو، اسی کی پابندی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عموماً آدمی کا خاتمہ انہی عقائد اور اعمال پر ہوتا ہے جن کو اس نے اپنی زندگی میں اختیار کر رکھا ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن انہی حالات کے مطابق زندہ کیا جائے گا جن پر موت آئی ہوگی۔ اور اللہ کی عادت ہے کہ جو شخص خیر و بلائی کا کسب کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق عطا فرما دیتا ہے اور نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو نیت نیک رکھے اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات اس حدیث کے مخالف نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک آدمی ہمیشہ اہل دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 2 بازوؤں کے پھیلاؤ یا صرف ایک ہاتھ کی مقدار کا فاصلہ رہ جاتا ہے،
اور تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں کا کوئی عمل کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. کیونکہ اس طرح کی بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، یا وہ ایسے عمل کرتا ہے جو لوگوں کو بظاہر اہل جہنم کے عمل معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ نیک اعمال ہوتے ہی نہیں ہیں، وگرنہ جو حقیقی طور پر نیک اعمال کرتا ہو اس کی موت غالباً انہی اعمال پر واقع ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَنْ عَتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. سورۃ لیل. تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ان آیات کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کا ذکر ہے. عرب مشرکین جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور کفار بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کے خلاف دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ان کی وفات کا وقت تھا. جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی وصیت کرتے ہوئے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. یہاں اسماعیل علیہ السلام کو تغلیباً باپ کہا گیا ہے، حقیقت میں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا ہیں. عرب لوگ جو ہیں وہ تایا کے لیے بھی ابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ان لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے جنہوں نے وراثت میں دادا کو بھی باپ شمار کیا ہے اور اس کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو وراثت سے محروم کیا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ سے حضرت ابن عباس کے طریقے سے روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس مسئلے میں آپ سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی مذہب ہے. الہ واحدہ، جو اکیلا معبود ہے، یعنی ہم الوہیت میں اسی کی توحید کے قائل ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت کریں گے اور اسی کی فرمانبرداری کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. سورۃ آل عمران. اور سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اسلام ہی تمام انبیاء اکرام کا دین ہے.
گو شریعتیں اور طریقے مختلف رہے ہیں ان سب کے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ انبیاء۔ اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام اللاتی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی ان کی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک امت قد خلت، یہ جماعت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، یعنی اپنے اسلاف اور انبیاء صالحین جیسے آباء و اجداد کی طرف انتساب بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، تمہارے کام صرف تمہارے نیک اعمال آئیں گے، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کے اعمال کا بدلہ انہی کو ملے گا اور تمہیں صرف تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کے بارے میں بھی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سوریہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت تو صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری پیروی کریں تاکہ ہدایت حاصل کر لیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کہا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے تھے، یعنی ہمارا اس یہودیت یا نصرانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے جس کی تم دعوت دے رہے ہو۔ محمد بن کعب قرظی اور عیسیٰ بن جاریہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حنیف کے معنی صاحب استقامت ہیں۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حنیف اسے کہتے ہیں جس کا اول سے لے کر آخر تک تمام رسولوں پر ایمان ہو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کے اندر مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان اور انبیاء کرام علیہم السلام میں عدم تفریق کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے سے ان کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر مفصل ایمان لائے
اور سابقہ انبیاء کرام کی طرف سے اس نے جن کتابوں کو نازل فرمایا تھا ان پر بھی مکمل ایمان لائیں۔ اس آیت میں کچھ انبیاء کرام کا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر ذکر فرمایا ہے، اور باقیوں کی طرف اجمالی طور پر اشارہ فرما دیا اور حکم دیا ہے کہ مومن ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کریں، بلکہ تمام کے ساتھ ایمان لائیں اور ان لوگوں کی سی روش اختیار نہ کریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ سورۃ نساء۔ اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ مسلمانوں، تم اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو اس نے ہماری طرف نازل فرمایا ہے ایمان لاتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں آمنا باللہ وما انزل الینا اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون سورۃ آل عمران کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ہر بیٹے کی اولاد خوب پروان چڑھی اور اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اسباط کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اسباط کی بنی اسرائیل میں وہ حیثیت ہے جو قبائل کی بنی اسماعیل میں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کی قوم میں ہے۔ اس وحی پر ایمان لانا مراد ہے جو ان میں سے موجود انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا سورۃ اعراف۔ اور ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے بنا دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبط اس جماعت اور قبیلے کو کہتے ہیں جس کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کریں۔ سلیمان بن حبیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تورات اور انجیل کے ساتھ ایمان لائیں لیکن ان کے مطابق عمل نہ کریں۔ اسی طرح ابن ابو حاتم نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور اور انجیل کے ساتھ ایمان تو لاؤ لیکن عمل کرنے کے لیے تمہیں قرآن ہی کافی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ پھر اگر وہ یعنی اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو پھر وہی ہیں مخالفت میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر اسی طرح ایمان لے ہیں
جس طرح مومنوں تم ایمان لائے ہو اور وہ ان میں سے کسی میں فرق نہ کریں تو وہ بھی حق کو پا کر رہنمائی حاصل کر لیں گے، اور اگر وہ حق سے منہ پھیر کر اتمام حجت کے بعد بھی باطل کو اختیار کر لیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہ ان کے مقابلے میں تمہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ خوب سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ امام ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے زیاد بن یونس کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نافع بن ابو نعیم نے بیان کیا کہ جب ایک خلیفہ نے میرے پاس اصلاح کی غرض سے مصحف عثمان بن عفان بھیجا رضی اللہ عنہ، تو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے یعنی نافع بن ابو نعیم سے کہا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو قرآن شریف آپ کی گود میں تھا اور آپ کا خون اس آیت پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو نافع نے جواب دیا، ہاں یہ درست ہے، میں نے خود اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کو دیکھا تھا۔ اسی طرح ضحاک رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ صبغۃ اللہ، اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ مجاہد، ابو عالیہ، اکرمہ، ابراہیم، حسن، قتادہ، ضحاک، عبداللہ بن کثیر، عطیہ، اوفی، ربی بن انس اور سدی رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ جبکہ فطرت اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رکھو۔ قُلْ آتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ مشرکوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، یعنی کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے اخلاص، اس کے احکام کی اتباع اور اطاعت اور اس کے منع کردہ امور سے منع کرنے کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے۔ ہم پر اور تم پر صرف اسی کا تصرف اور اختیار ہے، اور صرف وہی اس بات کا مستحق ہے اسی وحدہ لا شریک کو خالص اور حقیقی معبود تسلیم کیا جائے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، یعنی ہم تم سے اور معبودان باطل سے بیزاری برات کا اظہار کرتے ہیں اور تم ہم سے بری ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي أَعْمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ یونس۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو
اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، سورۃ آل عمران۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے پیروکار اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، سورۃ انعام۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اور فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، بھلا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور تم ہم سے بری ہو، ہم تو خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس دعوے کی بھی تردید فرمائی کہ ابراہیم اور ان کے بعد کے جو ذکر کردہ انبیاء کرام علیہم السلام یہودی اور عیسائی تھے، اور نہ ہی ان کی اولاد انہی کی ملت پر یہودیہ عیسائی تھی۔ اس کے علاوہ فرمایا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہہ دیجئے بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہ تمہیں زیادہ پتا ہے یا کہ اللہ کو۔ اور اسی وجہ سے تو اس نے یہ بتایا کہ ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورۃ آل عمران۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس یعنی کتاب میں موجود ہے اسے چھپائے۔ اس کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھتے تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دین تو اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودیت اور نصرانیت سے بری تھی۔ انہوں نے اللہ کے لیے اس کی گواہی دی اور اس گواہی دینے کا اللہ کے لیے اقرار بھی کر لیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت جو موجود تھی اسے انہوں نے چھپایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس میں شدید وعید ہے کہ اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ تمہیں تمہارے عمل کے مطابق ہی بدلہ بھی دے گا۔ پھر فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جماعت گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کو وہی ملے گا جو اس نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، یعنی انہیں اپنے اعمال کا اور تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ان کی اطاعت اور پیروی کے بغیر محض ان کی طرف انتساب تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ اس لیے محض نسبت کی وجہ سے خود کو فریب مت دو، خود فریبی میں مبتلا مت ہو، بلکہ ان کی طرح اللہ کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اطاعت کے لیے اپنا سر خم کرو اور ان تمام رسولوں کی پیروی کا دم بھرنے والے بن جاؤ۔
جنہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا تھا، کیونکہ جو اللہ کے کسی ایک نبی خصوصاً سید الانبیاء، ختم المرسلین اور تمام انس و جن کی طرف رسول رب العالمین کے ساتھ کفر کرے تو اس نے گویا تمام انبیاء اکرام کے ساتھ کفر کیا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر انبیاء اللہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق مکمل۔ تو اب آپ لوگوں نے آج کے سبق کو لے کر کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں۔